کہ مصیبتیں وہی ہم کو پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے، تو اپنے رب سے اچھی امید رکھیں کہ مولا تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو کرم کی نظر فرمائے گا۔ آگے فرمایا ہوا مولانا۔ اب دیکھیے نا قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ ما کتب اللہ فرمایا، اور فرمایا ہوا مولانا، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے، وہی تو ہمارا پالنہار حقیقی ہے، اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ انسانوں میں حضور سے زیادہ کوئی غمخوار نہیں ہے، اور معبود برحق سے بڑھ کر کے کوئی رحمان و رحیم نہیں۔ اب یہاں تک جب بات آ گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہمارا مولا ہے، ہم کہتے بھی ہیں ہمیں پیدا تو نے کیا، زندگی تو نے عطا فرمائی، موت تیرے دست قدرت میں، رزق تیرے دست قدرت میں، عزت تیرے دست قدرت میں، ذلت تیرے دست قدرت میں، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا تو اب قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب مومنین کو چاہیے کہ جس کو تم مولا کہہ رہے ہو اسی پر تم بھروسہ کرو، تمہارا بھروسہ تمہارے رب پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ تمہارے پالنہار حقیقی پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے۔ اپنے رب پر توکل کرو، کامل بھروسہ کرو، اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھروسے کا معاملہ اللہ نے حضور سے بھی فرمایا۔ اولیاء کرام کی پوری زندگی اللہ پر توکل کرنے میں گزری ہے، مخلوق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا انہوں نے، مخلوق پر۔ اسی پر مولا علی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، آج کل تو بہت ساری مولا علی سے منسوب غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن مولا علی کو پڑھنا ہے، ایک کتاب تحریک کی طرف سے شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 100 سے زائد اقوال جو اوتھینٹک ہیں، وہ اقوال آئیں گے آپ کے سامنے۔ مولا علی کا قول اتنا پیارا ہے، یاد رکھو، ارشاد فرماتے ہیں توکل کے بارے میں، اللہ پر بھروسے کے بارے میں، فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے، توجہ چاہوں گا، جو تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس تو کل ختم ہو جائے گا، اور مولا کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاس صرف ایک چیز کا خزانہ، ساری چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہی ہے۔ آج انسان پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے، قدرت پر نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا؟ وہ درخت کے ڈال پہ، پتلی سی ڈال لیکن سو جاتی ہے آرام سے، آنکھ لگ جاتی ہے اس کی، نہ دائیں جانب کوئی دیوار نہ بائیں جانب کوئی دیوار، کوئی سنبھالنے والا نہیں، درخت کی ڈال پر ہے اور سو جاتی ہے۔ اے چڑیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب دے گی چڑیا میرا مولا بہت بڑا ہے، وہ اس پر میرا توکل ہے۔ اسی لیے حضور نے مثال بھی جب پیش فرمائی تو فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے بندہ خدا پر بھروسہ کر لے تو جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو رزق عطا فرمائے۔ اب یہاں ظاہر سی بات ہے، میں جس علاقے میں آیا ہوں ایسا نہیں کہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں، ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا۔ ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو قیمتی موبائل دلاتے ہیں،
قیمتی گاڑیاں دلاتے ہیں، قیمتی کھلونے دلاتے ہیں، قیمتی کپڑے پہناتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے۔ چڑیا سے آپ سیکھو۔ کس سے؟ بولیے۔ چڑیا اپنے بچے کے لیے گھونسلہ نہیں بناتی، اڑنا سکھاتی ہے۔ تم جینا سکھاؤ اپنے بچوں کو، جینے کا طریقہ سکھاؤ، کیسے جینا چاہیے، انہیں اخلاق سکھاؤ۔ پوچھا کسی پوچھنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں۔ یہ سب سے بڑا تحفہ، اور یہ ہم سکھاتے نہیں اس لیے کہ خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا توکل۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خطائے اجتہادی ہوئی اور اس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا غلام ہیں آپ کے، فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ اور پھر فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو۔ اب صحابہ ہوشیار تھے، مزاج شناس تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب سرکار نے معاف کر دیا تو چونکہ غلطی بڑی تھی تو دل میں تھوڑی سی کسک تھی کہ کہیں دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے اللہ کہیں جو ہے ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ فرما دے۔ تو رب نے خود ہی فرما دیا واستغفر لہم، ان کے لیے حضور تم مغفرت کی دعا کر دو، میرے محبوب مغفرت کی دعا کر دو۔ اس کے بعد ان کے کانفیڈنس کے لیے اللہ نے حضور سے فرمایا وشاورہم فی الامر، اور کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ بھی لے لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے سلسلے میں مشورہ لیا جائے تو دل صاف ہو چکا، اور سرکار کا دل تو صاف ہی تھا، کیا کہنے۔ میرے امام کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ سرکار کا دل تو پاک تھا، کبھی میلا تھا ہی نہیں، اگر حضور چاہے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت۔ اب فرمایا گیا وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کرو۔ اور آگے توجہ چاہوں گا، فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ بھی ہو گیا، معاف بھی کر دیا، مغفرت کی دعا بھی کر دی، لیکن میرے محبوب جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو نا فَإِذَا عَزَمْتَ، تو جن سے مشورہ لیا ہے ان پر بھروسہ نہ کرنا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہاں سے یہ مزاج دیا جا رہا ہے بھروسہ ہو تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ یہ حضور سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا۔ یہاں سے توکل کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، توکل کی کیفیت سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اللہ پر اگر کوئی توکل کر لے تو مولا اس کے توکل کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور قرآن میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر توکل کے بارے میں حکم آیا ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاؤں، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں تو کہاں تک کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ مومنین ہی کرتے، ایمان والے ہی اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا مولا کتنا طاقتور ہے اور کتنی قوت والا ہے، اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور میں جب آپ کو توکل کی بات آگے بتاؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ والے اور مومنین صرف زمین کے اوپر توکل نہیں کرتے کہ دنیا ہی میں صرف بھروسہ، نہ،
دنیا میں بھی کرتے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے. ان کا بھروسہ وہاں تک، اور کب تک بھروسہ سنیے آپ حدیث کی روشنی میں. کیسا اللہ پر بھروسہ؟ دو بندوں کے لیے رب کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو. دو بندوں کو رب فرمائے گا کہاں ڈال دو؟ بولیے جہنم میں ڈال دو. ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. کوئی جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائے گا؟ دوڑتے ہوئے جائے گا. دوسرا آہستہ آہستہ جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا. رب فرمائے گا فرشتوں سے بلاؤ دونوں کو. دونوں بلائے جائیں گے. پہلے والے سے پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، تو دوڑ کر جہنم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جواب میں وہ کہے گا مولا زندگی بھر تو تیری بات نہیں مانی، یہاں میں نے سوچا چلو ایک بات تو مان لو، شاید تیرا کرم ہو جائے، اس لیے تیزی سے دوڑ کر جا رہا ہوں. مولا فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو. یہ بھروسہ. دوسرے سے پوچھا جائے گا مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ جواب میں کہے گا مولا سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھ رہا تھا شاید تیری رحمت مجھے آواز دے دے. رب فرمائے گا لے جاؤ فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو. تو اللہ والے مومنین بھروسہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ سے ہٹتا نہیں. اور آج اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل تقریباً ختم ہو چکا. تقریباً ختم. بھروسہ کرو اللہ پر، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو یا گھوڑے کو، جو بھی روایت ہوگی میں مفہوم عرض کرتا ہوں، اپنی سواری کو کھونٹے سے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں تو یہ صحیح ہے، اسے توکل کہا جائے گا؟ یا پھر کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، اس کو توکل کہا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو توکل کا مزاج عطا فرمایا. ارشاد فرمایا تیرے بس کا کام تو کر لے، یعنی کھونٹے سے تو باندھ لے، پھر اللہ پر بھروسہ کر. یہ نہیں کہ تم محنت نہ کر، گھر میں سویا پڑا رہے اور کہے تکیے کے نیچے سے لاکھوں نکل آئیں گے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں. نکل تو روزی کے لیے، نکلنا تیرا کام ہے، دینا تیرے رب کا کام ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں توکل. اللہ پر بھروسہ کرو، کامل بھروسہ کرو. اور جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے.